چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے عامر فاروق سندھ ہائی کورٹ سے، شفیع صدیقی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم، ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی طور پر سپریم کورٹ میں جج تعینات کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تعیناتی آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس گل حسن کا نام قائم مقام جج سپریم کورٹ کے لیے دیا۔ چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات نمٹانے کے لیے جسٹس میاں گل حسن کی تعیناتی کی رائے دی تھی۔ آئین کے مطابق عارضی جج کی تقرری کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تقرری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اجلاس کی کارروائی روکنے کا موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی اجلاس سے بائیکاٹ کر دیا۔ 5 ہائی کورٹس میں سے 5 سینئر ججز سے پی ٹی آئی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ ہم نے ججز کو موقف کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم نے بھی استدعا کی تھی کہ اجلاس چند دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد وکلا تنظیموں کا بھرپور احتجاج۔ وکلا کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی۔ پولیس اور وکلا آمنے سامنے آئے۔ وکلا شرعی دستور سے رکاوٹیں ہٹا کر آگے نکل گئے۔ پولیس روکنے میں ناکام رہی۔ پولیس کی بھاری نفری نے سرینا چوک کو خالی کرا لیا۔ وکلا نے سپریم کورٹ جانے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ سرینا چوک سری نگر ہائی وے کھل گیا۔ ریڈ زون کو سیل کرنا پڑا۔ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج ایک دن ایک ماہ کا نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ختم ہونے تک رہے گا۔ وکلا کا ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے۔ جعلی حکومت نے جس طریقے سے وکلا کے راستے بند کیے ایسے پہلے نہیں ہوا۔ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کی گئی وہ شرمناک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 2 سال بعد کیس لگا کر ہارس ٹریڈنگ کا جائز قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا۔ جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا اور جسٹس ملک جاوید اقبال نے حلف اٹھایا۔ جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کی ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ اراکین کا ایوان میں شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی اراکین کے بان پی ٹی آئی کے حق میں نعرے۔ اپوزیشن اراکین نشستوں پر کھڑے گئے، ڈیسک بجا کر احتجاج کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں مزید ممکنہ ترامیم کا عندیہ دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز میں سے وقت بھی رابطے میں ہے۔
قانون کوئی بھی مستقل نہیں ہوتے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی لا سکے۔ اگر سارے کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکے۔ وکلاء کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بغیر کارروائی کل تک ملتوی۔ معاون وکیل نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے باعث پہنچ نہیں سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت کہا، لگتا ہے وکلاء چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ خواجہ حارث اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے۔ آپ بھی تو آ گئے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو سپریم کورٹ میں ہوتے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستانی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ۔ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی تارکین وطن کی کشتی سمندر میں موجود موجوں کی نظر ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان جاری۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں 65 پاکستانی شہری سوار تھے۔ کشتی مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹ گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پرتگال کے دارالحکومت لسبن پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا اور 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے ان کی والد پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس سے قبل صدر آصف زرداری نے ترکی میں مختصر قیام کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں۔ لاہور اور پنجاب میں عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گرتے ہوئے ملک اور قوم کو بچایا ہے۔ مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے۔ ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مزید اختیارات مل گئے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری جامعات کی چانسلرشپ گورنر سے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دی گئی۔ یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم، وزیر اعلیٰ کو چانسلر کے اختیارات منتقل ہونے کا مراسلہ جاری، جس کے مطابق گورنر سیکریٹریٹ کو جامعات کا تمام ریکارڈ وزیر سیکریٹریٹ کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ یونیورسٹیز کے تمام زیر التوا مقدمات اور شکایات بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے حوالے کیے جائیں۔ اور نامور شاعر اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کو دنیا چھوڑے 2 برس بیت گئے۔ 4 اگست 1944 کو لاہور کی دھرتی پر جنم لینے والے امجد اسلام امجد نے اپنے تخلیقی ذہن، شاعری کی نزاکت اور ڈرامے کی جادوگری کو یکجا کر کے ایک ایسا جہان تخلیق کیا جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دے گی۔ امجد اسلام امجد کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، نگار ایوارڈ اور بے شمار ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا۔